عامر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ کا حکم ہے دشمن سے مقابلے کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے قوت مہیا رکھو۔ یعنی مومن ایسے ہی نہیں نکل پڑتا، قوت بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ دوسری حدیث کے راوی بھی عقبہ بن عامر ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ روم تمہارے زیر نگیں ہوگا۔ غزوہ تبوک سے پہلے کی بات ہے۔ روم تمہارے زیر نگیں ہوگا، اللہ تمہیں فتح و نصرت سے نوازے گا، لہٰذا تم میں سے کوئی بھی تیر اندازی کے فن کو جاری رکھنے میں سستی نہ کرے۔ یعنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تیر اندازی چونکہ روم والے کرتے ہیں، تمہیں بھی تیر اندازی اختیار کرنی چاہیے۔ رومی قوم نشانہ بازی میں بڑی ماہر سمجھی جاتی تھی۔ اکثر جنگوں میں انہوں نے نشانہ بازی کا طریقہ اختیار کیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو تیر اندازی سیکھنے کا حکم دیا۔ آج کے دور میں یہ امر اور بھی اہم اور ضروری ہے کہ دشمن جو اسلحہ استعمال کر رہا ہے اور جس طرح کی ٹریننگ لے رہا ہے، ہم بھی اسے حاصل کریں تاکہ دشمن کا جرأت سے مقابلہ کر سکیں۔ سورہ توبہ آیت 123 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اے ایمان والو، اپنے پڑوسی کافروں کے خلاف جنگ کرو، جیسے پاکستان سے کہا جائے کہ ہندوستان کے خلاف، اور چاہیے کہ وہ تم میں اسلحہ کی تربیت کی وجہ سے سختی محسوس کرے۔ یعنی تمہیں اسلحہ چلانے کی اتنی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ خوفزدہ ہوں تم سے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمیں اسلحہ کی اعلیٰ تربیت حاصل کرنی چاہیے، اور دشمن کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ یہ لوہے کے چنے ہیں جو نہ چبائے جا سکتے ہیں نہ توڑے جا سکتے ہیں۔ سورہ نساء آیت 104 میں ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ یعنی جو امن اور صلح سے رہنا چاہتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کریں، لیکن جو لوگ مسلمانوں کو زخم پہنچانا چاہتے ہیں ان سے تم بھی ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی، ان سے ڈرو، یعنی ڈرایا گیا کہ وہ ان کی فوج بڑی، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ڈر جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اپنی داستانیں چھوڑ جاتا ہے۔ سیدنا انس بن نضر کسی سبب سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اب اللہ کے رسول کو لڑائی کا کوئی مارکہ پیش آیا تو میں جاں بازی سے لڑوں گا۔ جب غزوہ احد ہوا تو وہ مسلمانوں کے لشکر میں اگلی صفوں میں موجود تھے، تلوار لے کر دشمن کی طرف بڑھے۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ نے روکا، لیکن رکے نہیں، یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے کہ مجھے جبل احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جاں بازی کے جوہر دکھاتے رہے، دشمن کے کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور بالآخر 80 سے زائد زخم کھا کر شہید ہوئے۔ دشمن کی صفوں میں گھس جانا، یہ سوچتے ہوئے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب دشمن ہی دشمن ہیں، ان کے نرغے میں سے نکلنا ناممکن ہے، خود کش حملوں کا جواز فراہم کرتا ہے۔
دشمن آج مسلمانوں کے خودکش حملوں سے ہی خوفزدہ ہے۔ عراق میں جو روزانہ غیر ملکی یا عیسائی نواز مسلمان مر رہے ہیں، یہ سب کچھ خودکش حملوں ہی کی وجہ سے۔ غزوہ احد میں شمولیت کی خواہش کرنے والوں میں پاؤں سے لنگڑے 80 سالہ عمر بن جموح بھی شامل ہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں غزوہ احد میں شامل ہیں۔ عمر بن جموح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں بھی لڑنے والوں میں شامل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، ایک تو تمہاری عمر بہت زیادہ ہے، دوسرے تم معذور ہو ٹانگ سے، تیسرے یہ کہ تمہارے سارے بیٹے میں جہاد میں شریک ہیں، تمہیں رخصت ہے، تم جنگ میں نہ جاؤ۔ مگر حضرت عمر بن جموح کہتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے، کیا اللہ نے مجھے لڑنے سے منع تو نہیں کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، منع تو نہیں کیا۔ خوش ہو جاتے ہیں، خوشی خوشی سامان جنگ اٹھانے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیوی کہتی ہے، میاں سارے لوگ تو جہاد کے لیے نکل رہے ہیں اور تم گھر میں داخل ہو رہے۔ بیوی بھی کیسی تھی؟ کہتے ہیں، میں گھر بیٹھنے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ سامان جنگ لینے کے لیے آیا ہوں۔ جاتے ہیں، بہادری سے لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ عمر بن جموح اپنے لنگڑے پاؤں سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ نے ان کا پاؤں ٹھیک کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ جہاد میں شرکت سے پہلے اکٹھے ہوئے اور دونوں نے دعا مانگنے اور ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہنے کا عہد کیا۔ سب سے پہلے حضرت سعد بن وقاص نے دعا مانگی۔ دعا کے الفاظ پر غور کیجئے، الہی کل جو دشمن میرے مقابلے پر آئے وہ بڑا بہادر اور جنگجو ہو، الہی تو مجھے اتنی ہمت اور طاقت عطا فرما کہ میں تیری راہ میں اس کو قتل کر دوں۔ اس دعا پر حضرت عبداللہ نے آمین کہی۔ پھر حضرت عبداللہ بن جہش نے یہ دعا مانگی، الہی کل میرا مقابلہ ایسے جنگجو دشمن سے ہو جو نہایت طاقتور ہو اور مجھے اس کے ہاتھ سے شہادت نصیب ہو، وہ میرے ناک کان کاٹ ڈالے، جب میں تجھ سے ملوں تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ تیرے یہ ناک کان کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں اے اللہ تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے۔ حضرت عبداللہ کی دعا پر حضرت سعد نے آمین کہی۔ اللہ نے دونوں صحابیوں کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول کی۔ چنانچہ حضرت سعد نے ایک نامی گرامی مشرک کو قتل کیا، جبکہ حضرت عبداللہ نے ابن احنس ثقفی کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، کان، ناک اور ہونٹ کاٹ ڈالے گئے اور ان کا ہار بنا کر پہنا۔ حضرت سعد نے لاش دیکھی تو بے اختیار پکار اٹھے، واللہ عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں، جنگ ہو رہی تھی، ایک آہن پوش شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لڑائی شروع کروں یا پہلے اسلام لے آؤں؟ آپ نے فرمایا پہلے اسلام قبول کر لو پھر لڑائی کرو۔ اس شخص نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، کلمہ پڑھا اور لڑائی میں کود گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے تھوڑے سے عمل سے بہت بڑا اجر حاصل کر لیا، نہ کوئی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، بس لڑتا لڑتا شہید ہو گیا اور اللہ نے جنت عطا کر دی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال بھیج دیا اور خود گھر میں بیٹھ رہا تو اسے ہر درہم کے بدلے 700 گنا اجر ملے گا،
لیکن جو بذات خود اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور اس نے جہاد میں اپنا مال بھی خرچ کیا تو اسے ہر درہم کے بدلے میں 7 لاکھ درہم ملیں گے. کہاں 700 اور کہاں 7 لاکھ. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور اللہ جس کو چاہتا ہے کئی گنا اجر عطا کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے جو راہ خدا میں جہاد کے ہم پلہ ہو؟ آپ نے فرمایا اس عمل کی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے. اس نے 3 دفعہ یہ سوال کیا اور آپ نے 3 دفعہ ہی یہ جواب دیا. پھر آپ نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص برابر روزے رکھ رہا ہو، برابر نماز پڑھ رہا ہو، برابر آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہو، تینوں کام اکٹھے کرتا جا رہا ہو اور ان کے درمیان کوئی توقف نہ کر رہا ہو یہاں تک کہ مجاہد گھر لوٹ آئے. یعنی وہ سارے کام مسلسل کرنے والا یہ جہاد کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے، ورنہ اور کوئی نہیں. اور یہ کس میں ہمت ہے کہ یہ سارے کام اتنے تسلسل کے ساتھ کرے؟ جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے، شہادت کی اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری راہ میں اس طرح نکلا کہ در حقیقت میری راہ میں جہاد کا جذبہ، مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے اسے نکلنے پر مجبور کیا، تو میری ذمہ داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کرا دوں. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی راہ میں جو زخم بھی اسے آئے گا اس کا رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو کستوری جیسی ہوگی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری خواہش تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑوں اور مارا جاؤں، پھر لڑوں اور مارا جاؤں، پھر لڑوں اور مارا جاؤں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جس شخص کے دل میں کبھی جہاد کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. ایک اور حدیث جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں روایت کرتے ہیں جس شخص نے اللہ کی راہ میں اتنا عرصہ جہاد کیا جتنا ایک اونٹنی کے دودھ دوہنے میں لگتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے اشکبار ہوئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دیا. جہاد کا اجر و ثواب کتنا ہے اس کا اندازہ ذیل کی حدیث سے لگایا جا سکتا ہے. حضرت سہل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایک غزوہ کے لیے نکلنے کا حکم دیا مگر ایک صحابی جان بوجھ کر اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے. تیز سواری تھی ان کے پاس. انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ کر اور آپ کو الوداعی سلام کر کے جاؤں گا تاکہ آپ میرے حق میں دعائے خیر فرمائیں جو قیامت کے روز میرے لیے باعث شفاعت بن جائے. چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا چکے تو وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، سلام کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھی تم سے کتنا آگے جا چکے ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں مجھ سے وہ 1 صبح آگے. اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے وہ تجھ سے مشرق اور مغرب کے مابین فاصلے سے بھی آگے نکل چکے. یعنی اتنا اجر
حضور کی پاک صحبت میں چند لمحے گزارنا، آپ کی امامت میں نماز ادا کرنا، آپ کی خدمت عالیہ میں سلام پیش کرنا بلا شبہ سعادت کا لامتناہی خزانہ ہے، مگر آپ کے ارشاد کے مطابق جہاد کے لیے نکلنا ان سب کاموں پر اس قدر فائق ہے کہ دونوں کے اجر و فضل میں زمین آسمان کے فرق سے بھی زیادہ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ان کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جو چشمہ شیریں کی بدولت سرسبز و شاداب تھی۔ ایک صحابی نے یہ خیال کر کے کہ دنیاوی علائق سے فارغ ہو کر اس گوشہ تنہائی میں عبادت اور ریاضت کے لیے بیٹھ جانا چاہیے۔ دین مسیحی کے علماء نے تقرب الہی کے جس ذریعہ کا تصور لوگوں کے دلوں پر قائم کر رکھا تھا، اس کی صورت یہی تھی کہ دنیا سے ہر قسم کا تعلق ترک کر کے گوشہ عافیت میں بیٹھ کر ریاضت کی جائے۔ جب اس صحابی نے اس خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا گوشہ عافیت کی 40 سالہ عبادت سے وہ ایک لمحہ بہتر ہے جو جہاد کے ہنگاموں میں گزر جائے۔ پھر جہاد کو محض ذریعہ فضیلت ہی نہیں بنایا بلکہ اسے بنیادی ضرورت بنایا ہے جس کے پورا نہ ہونے کی صورت میں مغفرت الہی اور دخول جنت سے محرومی ہو سکتی ہے۔ ایک آخری حدیث، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہر نبی کے لیے رہبانیت کی ایک شکل ہے اور امت محمدیہ کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر حالت میں جہاد جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی پڑھیں اور ساری قوم کو پڑھائیں اور ایک کاغذ ملے گا اس میں اپنے نام اور ایڈریس لکھیں۔ پروفیسر فیض الرحمان احسن صاحب، نائب امیر تحریک اسلامی۔ اتنا ہی کام ہے، چلے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا، گفتگو کا موضوع ہے حالات حاضرہ پر تبصرہ۔ اور حالات حاضرہ بذات خود اتنا ایک وسیع موضوع ہے کہ 25 منٹ جو اس کے لیے وقف کیے گئے ہیں، اگر 50 بھی ہوں تو کم ہیں، اس لیے میں صرف چند اشارات کروں گا اور زیادہ توجہ حالات کے بیان پر نہیں بلکہ ایک اصولی تبصرے پر مرکوز کی جائے گی۔ حالات کی وسعت کا آپ اندازہ یہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ حالات حاضرہ میں پوری عالمی صورتحال بھی آ جاتی ہے، وہ صورتحال جو اس وقت عالم اسلام میں پائی جاتی ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ صورتحال جو خود اس ملک میں موجود ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس کے بھی پھر مختلف پہلو ہیں، حکومتی سطح کے معاملات، سیاسی لوگوں کے طرز عمل، مذہبی اور دینی جماعتوں کا طریقہ کار، عوام و خواص جو ہیں اس تعلق معاشرے کے، ان کے
اعمال و افعال